مہمان ثنا خان مصطفیٰ، شاعر انقلاب، شاعر آل محمد، جناب شاعر انقلاب استاد محترم جناب الحاج احمد علی خان صاحب حاکم تشریف گھن آ چکے ہیں. وہ صرف چاہ دی پیالی پی کے اتنے تشریف گھن آنے ہیں. الحمدللہ تولے دل دی آواز بھی ہیں، تولے دلیں کو محظوظ کرے سن، محبوب دے ذکر خیر نال سہرے سنے سن، اور تواکوں انشاءاللہ اپنی سونی آواز نال جگہ کے راسن. تساں تھکے کافی بیٹھے ہو، مختصر جیں مجمع واسطے، مختصر جیں وقت واسطے سالی جماعت اہل سنت دے سالے بزرگ پیر بھائی، سالے خطیب، سالے عظیم پاک آرمی دے اپنا میجر صاحب اور سابق آفیسر جناب میجر محمد اسلم صاحب انہوں نے خدمت التماس کرنا وہ آمین اپنی حاضری لواون حضرت پیر پٹھان دی بارگاہ جناب میجر محمد اسلم صاحب. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. صدق اللہ العظیم. وقال اللہ تعالی فی مقام آخر فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. صدق اللہ مولانا العظیم. حضور میر محفل، میرے مخدوم و مکرم، میرے محسن و مربی، میزبان معظم حضرت خواجہ غلام اللہ بخش خان صاحب جمالی کلندری غریب نواز مدہ ذلہ العالی، حضرت خواجہ قبلہ مظہر جمال صاحب غریب نواز جمالی کلندری، حضرت خواجہ قبلہ نعیم جمال صاحب غریب نواز جمالی کلندری، تمام خواجگان غریب نواز، حضور پیر پٹھان شہنشاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انوار نظر گوشہ جگر، تمام سادات کرام، حفاظ کرام، علماء کرام، مشائخ عظام، اور میرے محترم بزرگوں، پیر بھائیوں، دوستوں اور بالخصوص عزیز نوجوانوں، السلام علیکم. سچی بات تو یہ ہے کہ جس عظیم ہستی کے عرس پاک کے سلسلہ میں آج ہم یہاں ان کے ڈیرہ پر بسر و چشم حاضر ہیں، تو ہم اتنے رنجیدہ خاطر اور اتنے دل گرفتہ ہیں کہ الفاظ ساتھ نہیں دے رہے، لیکن خدا گواہ ہے، ہمارا دل مانتا ہے کہ آج بھی وہ اس محفل میں موجود ہیں اور سرپرستی فرما رہے ہیں. محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. اور بقول حضرت علامہ اقبال شاعر مشرق حکیم الامت، انہوں نے فرمایا تھا، یہ نکتہ میں نے سیکھا بوالحسن سے. یہ بوالحسن کنیت ہے شیر خدا مشکل کشا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور علامہ یہ زندگی اور موت کے فلسفے کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، یہ نکتہ میں نے سیکھا بوالحسن سے کہ جان مرتی نہیں مرگے بدن سے. یہ نکتہ میں نے سیکھا بوالحسن سے کہ جان مرتی نہیں مرگے بدن سے. وہ جان آج بھی الحمدللہ حیات ہیں اور ہمارے سروں کے اوپر صاحبان کی طرح اسی طرح رحمت برسا رہے ہیں اور سرپرستی فرما رہے ہیں. میں تقریباً کوئی 60 سال سے
حضور سے متعارف تھا جب سے میں نے ہوش سنبھالا. 60 سال سے قدم بوسی کر رہا تھا. آپ سیال شریف تشریف لاتے. ہم جب 5ویں 7ویں میں پڑھتے تھے تو وہاں ایک جشن کا سما ہوتا تھا. حضور شیخ الاسلام غریب نواز میرے مرشد کریم حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی غریب نواز جشن مناتے تھے. اعلان فرماتے تھے کہ غریب نواز تشریف لائیں, خواجہ صاحب تشریف لائیں, حافظ جمال صاحب قبلہ تشریف لائے ہیں, آؤ بھائی سب زیارت کرو. اور آج ایک ایسا خاص توشہ پکایا جائے گا, حلوہ پکایا جائے گا جو ختم خواجگان اجمیری بادشاہ کے لنگر سے جس کی ابتدا ہوئی ہے, اور وہ حضرت خواجہ حافظ جمال صاحب غریب نواز توسوی کے استقبال میں اہتمام کیا جا رہا ہوتا تھا. میں حیران ہوتا تھا جو ہوش سنبھلتا گیا. ہم نے میٹرک ایف اے بی اے کیا, دارالعلوم سیال شریف سے درس نظامی کیا, پھر یونیورسٹی میں الحمدللہ میں نے ایم اے عربی کیا. حضور کی حاضری پیر پٹھان غریب نواز کے عرس پہ, حضور کریم شہنشاہ غریب نواز کے عرس پہ آنا جانا ہمارا تو یہی اول و آخر ٹھکانہ ہے. ہم دیکھتے تھے کہ اتنی ساری خوبیاں ایک اتنے نفیس جسم و جان میں کیسے اکٹھی ہو گئی ہیں. نفیس جسم و جان میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ذوق میں بھی نفاست تھی, آپ کی گفتگو میں بھی نفاست تھی. اتنی ساری خوبیاں یہ پیر پٹھان غریب نواز کی خاص عطا ہے, اور اس ٹبے کے خاص طفیل ہے جس ٹبے پہ آنے والے کو بھی بشارت ہے کہ جو یہاں پیر پٹھان کے ٹبے پہ آ گیا وہ جنتی ہے. حضرت خواجہ حافظ جمال صاحب غریب نواز مجموعہ صفات تھے. آپ کے اوصاف میں حیران ہوتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ ماشاءاللہ حافظ ہیں, ٹھیک ہے ماشاءاللہ آپ اپنے بابے دادے کے لاڈلے ہیں, بڑے باپ کے بڑے بیٹے ہیں, حضرت شاہ نظام پاک آپ کے ماموں غریب نواز آپ ننہال کے بھی لاڈلے ہیں. سب ہے, تربیت ہے, والدین کریمین کی تربیت ہے, ننہال ددھیال کی تربیت ہے. لیکن ایسا لگتا تھا کہ یہ تو کوئی سلف صالحین کی ایک نشانی ہے ہمارے پاس. عربی بولی جا رہی ہے, فارسی بولی جا رہی ہے, حافظ بھی ہیں, منشی فاضل بھی ہیں, فاضل عربی و فارسی بھی ہیں. پھر یہیں اکتفا نہیں ہو گیا, سیاست کی بات ہوئی تو آپ اتھارٹی ہیں, سیاست کی بات ہوئی یہ سارے میرے پیر بھائی گواہ ہیں. میں نے آخری 2 سال حضور کے زیر سایہ اکاڑا چھاونی میں گزارے. صبح و شام میری حاضری ہوتی تھی راوی کے چکوں میں, خاص طور پہ مراد کے کاٹھیا میں. سیاسی بات پہ اتھارٹی ہیں, سیاسی بصیرت. ایسا لگتا تھا کہ یہ تو کوئی اسلاف کی نشانی ہے سلف صالحین کی. محترمہ معزول ہو گئیں بطور پرائم منسٹر, کراچی سے کمپین شروع کی, چیچا وطنی آ کے ٹھہر گئیں. وہ ایک بیگم نے جو میزبان تھی چیچا وطنی والی, اس نے دوسری بیگم سے کہا محترمہ یہ میرے ساتھ والی انیکسی میں ہمارے پیر و مرشد تشریف فرما ہیں, وہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں تو ہم سیٹ نکال لیتے ہیں, اور اگر کبھی دستکش ہو جائیں سپورٹ نہ کریں تو ہم لوز کر جاتے ہیں, اگر آپ اجازت دیں تو ہم ان کو بلا لیں. محترمہ نے کہا آپ کو پتہ ہے سندھی بڑے پیر پرست ہیں. اس نے کہا نہیں بلا کیوں لیں, ہم حاضری دیتے ہیں. یہ ہر بندے کے لیے کوئی نہیں کہتا, یہ پیر پٹھان کے شہزادے کی شان ہے اور ان کا بخت رسا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جتنا بخت ان کے پاس تھا پھر میں نے کہیں نہیں دیکھا. وہ ٹکٹ بانٹ رہا تھا نا پرویز الہی, تو خواجہ صاحب نے میرے سامنے کہا ظہور الہی پیلس میں کہ چودھری صاحب میں اپنے بھتیجے کے لیے ٹکٹ لینے آیا ہوں, وہ اپنے باپ
مرحوم کی سیٹ پہ کھڑا ہونا چاہتے ہیں MNA. تو چودھری صاحب نے کہا غریب نواز یہ جتنے لوگ آئے کھڑے نا ٹکٹ لینے, اب مشہور ہو گیا نا کہ ہم کنگز پارٹی ہیں, کنگز پارٹی ہیں, تو یہ کنگز پارٹی کا جو ٹکٹ لینے آیا ہے نا سارے لوگ, ان پر تو ہمارا احسان ہے, اور آپ ٹکٹ لانے تشریف لائے ہیں تو یہ آپ کا احسان ہے. یہ بخت کی بات ہے, بخت کی. میں ابھی بھی اس کونے میں دیکھ رہا ہوں کہ کون کون وہاں کھڑے تھے جن پہ چودھریوں کا احسان تھا, اور وہ خود کہہ رہے تھے. وہ باپ بیٹی بھی کھڑے تھے, ہمارے وزیر خارجہ رہے, بڑے بڑے رئیس کھڑے تھے. اور یہ درویش کامل, ان کا اپنا ایک جاہو جلال ہے, ان کی اپنی گفتگو کا انداز ہے. غریب نواز جو آپ ٹکٹ لینے ہیں تو یہ آپ کا احسان ہے. آپ کا ٹکٹ تو ہو گیا دو, اپنے ونگیں بھی چن لیں. تو کیا حاضر دماغی ہے, کیا ذہانت ہے. یہ نہیں کہا میں پرسوں بتاؤں گا, یہ نہیں کہا میں مشورہ کروں گا, یہ نہیں کہا, فوری کہا. وہ ہماری ونگیں تو طے ہیں, وہ ایک میرا کلاس فیلو ہے اور دوسرا میرا کلاس فیلو کا بیٹا ہے. یہ 2002 والے الیکشن کی بات کر رہا ہوں. سیاست پہ اتھارٹی, عربی فارسی پہ اتھارٹی. وہ محترمہ دونوں جب گئیں حضور کی خدمت میں, چیچا وطنی کی بات ہے, وہ تو سیاست عبادت سمجھ کے کرتے تھے. یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ 2 دفعہ بلدیہ کا میئر ہونا. پہلی دفعہ تو اتفاق سے لوگ بن جاتے ہیں, دوسری دفعہ وہی بنتا ہے جو خلق خدا کی خدمت کرتا ہے. اور خلق خدا کی خدمت یہی عبادت ہے. علامہ اقبال علیہ رحمت نے کہا تھا نا کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں, بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے, میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. حضرت ہمارے سلسلہ چشتیہ میں حضور پیر پٹھان غریب نواز سے اوپر قبلہ عالم شہنشاہ, اس سے اوپر حضرت فخر الدین فخر جہاں دہلوی غریب نواز, ان کے اوپر ان کے والد گرامی حضرت شاہ نظام الدین اورنگ آبادی غریب نواز, ان کے اوپر حضرت شاہ کلیم اللہ جہان آبادی غریب نواز. اسی طرح بہت جا کے اوپر حضرت ابراہیم ادھم کا نام آتا ہے. انہوں نے بھی فرشتے سے یہی کہا تھا نا کہ اگر میرا ان لوگوں میں نام نہیں ہے تو ان میں لکھ لے جو اللہ کی مخلوق سے محبت کرتے ہیں, اللہ کی مخلوق سے, خلق خدا سے عبادت کرتے ہیں. اور ہمارے خواجہ حافظ جمال صاحب غریب نواز خلق خدا سے محبت کرتے تھے. آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کیا گیا قرآن پاک میں کہ اے حبیب, اگر آپ سخت روح ہوتے, تند روح ہوتے, سخت مزاج ہوتے تو یہ آپ کے غلام آپ کے ارد گرد سے بھاگ گئے ہوتے. یہ آیت کریمہ کا ترجمہ کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لو کنتا فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک, اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو یہ لوگ آپ کو دیکھ کر بھاگ جاتے آپ کے ارد گرد سے. تو خواجہ حافظ جمال صاحب کی تو جہاں کچہری لگتی تھی, یہ میں عینی شاہد ہوں, 20 دفعہ, ہزاروں دفعہ, سینکڑوں دفعہ جہاں کچہری لگتی تھی پاکستان میں, سعودی عرب میں, مدینہ پاک میں, تو لوگوں کے ٹھٹ لگ جاتے تھے, آپ کی گفتگو سنتے تھے. میں حیران ہوتا تھا کہ اتنی ساری صفات ایک ہستی میں کیسے آ گئے. اتنا خلیق شفیق بھی ہو, اتنا لاجپال بھی ہو, اتنا سمجھدار اور ذہین بھی ہو, اتنا حاضر جواب بھی ہو. وہ جب محترمات آئیں نا, چیچا وطنی کی بات ہے, انہوں نے سلام آداب پیش کیا تو سیاسی بصیرت کی حد ہے. حضور نے فرمایا محترمہ میں نے آپ کو ایک خط لکھا تھا, اگر آپ وہ خط پہ عمل کر لیتی نہ اس کو عہدہ دیتی نہ وہ آپ کو موصول کرتا, اس نے آپ کو معزول کیا اور آپ پھر کراچی سے لے کے تو گلگت چترال تک اسی جی ٹی روڈ کی خاک چھانتی پھرتی ہیں, پھر 90 دن کی کمپین میں ہیں. میں حیران ہو گیا, یہ ہمارے سامنے کی باتیں کہ اتنی اتھارٹی. اس نے کہا, وزیر خارجہ پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے, ایسے آواز دی, اس نے کہا شاہ محمود. یہ ہمارے سامنے کی بات ہے,
لیکن ریکارڈ پہ ہسٹری کا حصہ ہیں. یہ اگلے دن اخباروں نے اسی طرح رپورٹ کیا تھا. نوائے وقت اور جنگ میں سرخیاں لگی تھیں. محترمہ نے کہا شاہ محمود وہ مسٹر چیئرمین کی ڈائری نکال کے لاؤ میری گاڑی سے. وہ اپنے باپ کو مسٹر چیئرمین کہتی تھی. بہت سمجھدار تھی, اس کو باپ کی تربیت تھی کئی نسلوں سے سیاست میں. اس نے الفابیٹیکلی وہ ڈائری کھولی نا اے بی سی کے حوالے سے, تو سیدھا ٹی پہ آئی. ٹی والا صفحہ کھولا تھا اسے شریف کا. کہتی ہے کہ مجھے شک تھا کہ میرا باپ ہر ضلع کے حساب سے, ہر تحصیل کے حساب سے میرے لیے ٹپس لکھ کے گیا ہے, تو آپ کا نام تو میرے باپ کے قلم سے میری ڈائری پر لکھا ہونا چاہیے تھا میرے لیے بطور ٹپ نصیحت. اس نے دیکھا لکھا ہوا تھا کہ توسہ شریف میں آپ کو اور کوئی بندہ نہ چادر دے گا نہ چار دیواری دے گا, باہر دفعہ چوالی لگا ہوا ہے سوائے خواجہ حافظ جمال صاحب کے. آپ اندازہ فرمائیں یہ لیول ہے ہمارے شیخ کریم کا, یہ ہمارے شیخ کریم کا آپ لیول دیکھیں. یہ اللہ ہے نا. میں نے آیت کریمہ پڑھی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم میرے ذکر کرو, وعدہ فرما رہا ہے جواباً میں تمہارے ذکر کروں گا. تو آج وہ خود بھی کر رہا ہے مالا اعلیٰ پہ اور ہم سے بھی کروا رہا ہے. اب محترمہ کے زبان سے کیسے ذکر ہونا تھا, ڈائری منگوائی, ٹی والا صفحہ کھولا, اے بی سی ڈی میں ٹی, سیدھا توسہ شریف پہ آئی اور توسہ شریف کے حوالے سے کہتی ہے کہ میرے باپ نے تو آپ کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ توسہ شریف میں آپ کو اور کوئی بندہ پناہ نہیں دے گا. اگر چادر چاہیے ہو یا چار دیواری چاہیے ہو, باہر تو دفعہ چوالی ہوتا ہے, اندر تقریر ہوتی ہے, تو وہ آپ کو منجی پیڑھی دیں گے, چائے بھی دیں گے, چادر دوپٹہ بھی دیں گے. تو کہتی ہے آپ کا تو واقعی وہ خط مجھے دکھایا نہیں گیا, اگر پڑھایا جاتا اور میں اس وقت پتنی یہی ڈائری دیکھ لیتی اور آپ کی نصیحت مان لیتی تو آپ اندازہ کریں کہ وہ فاضل ہیں. اچھا پھر یہی نہیں ہے کہ حافظ ہیں, فاضل ہیں, سیاسی بصیرت, صرف یہی نہیں ہے. اسلحے کی بات ہو تو آپ اتھارٹی ہیں, گھوڑے کی بات ہو تو آپ اتھارٹی ہیں. میں نے ایک دن پوچھ لیا غریب نواز یہ اسلحہ اور گھوڑا اور یہ شکار بہانہ ہے. فرمانے لگے بس حکم جو ہے کہ اپنے گھوڑوں کو اور اپنے نشانوں کو فٹ رکھو, کبھی جہاد کی ضرورت پڑ سکتی ہے. یہ سارے گواہ ہیں. ایسی ہستی اور راوی پہ اتنا کرم, اور میری سعادت کہ میں نے آخری 2 سال آپ کے زیر سایہ وہیں راوی پہ گزارے صبح و شام. راوی پہ اتنا کرم کہ ادھر سندھ ابھی کراس نہیں کیا توسا بیرج سے پیچھے سے فون آ گیا کہ غریب نواز وہ جڑا بابا بڈھا نا حضور دی منت کر گیا کہ میرا جنازہ پڑھے سو وعدہ فرمائیو تو زبانی نہ مندہ تے وطاب کو لکھوا لیا وہ آج مر پیا ہے. آپ فرمایا میں ویندہ تو مہینے بعد پیا ہم توسا پاک دی نگری ہے, پر وہ بابا یہ نہ سمجھے کہ میں وعدہ نہیں نبھایا. کیا لاج پالی ہے. توسا بیرئی سے واپس چلے گئے, محافل نعت کی ابتدا کی. جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ جو جس چیز کی بنیاد رکھتا ہے پہلی اینٹ رکھتا ہے قیامت تک اس کو ثواب اس کو ملتا رہتا ہے. اب کتنی تو سالانہ محفلیں ہیں نعت شریف کی, وہاں میلاد شریف کی, جو آپ نے ابتدا کی. ان لوگوں کو حضور نے تو انٹروڈیوس کروایا. یہ اتنے بڑے بڑے جو نام ہیں نا آپ نے تعارف کروایا, آپ نے ان کو شاعر بنا دیا, ثناگو بنا دیا, محفلوں کی صدارت فرمائی. اور میں حیران ہوتا ہوں. حضور نے ایک دفعہ مجھے حکم دیا کہ میجر صاحب آپ اس طرح کریں, اکاڑا چلے جائیں چھاونی سے سٹی. یہ میرا ڈرائیور ہے چٹا. اب یہ چٹے کے لفظ میں بھی بڑے حکمت ہے. جنوں گھر دے بھی کالی کالی سدین تے میرا لجپال چٹا سدے اور ساڈے کول بھی سدوائے. وقت خلیق اور شفیق ہیں کہ نہیں. جنوں گھر دے بھی آکھن کالی, حضور
انہوں رواج دے کہ چٹا مجھے فرمایا جاؤ اکاڑا یہ چٹے دا لائسنس بنوا لیا. اب حضور کا بخت دیکھیں, بخت. وہاں تو میں وردی میں جا رہا ہوں, فوجی جیپ ہے, فوجی وردی ہے, کوئی بھی بیٹھا ہوتا سائیں دے جتیاں دے صدقے لائسنس تو بن وینا. وہاں بالا بیٹھے ہوئے پپلا والا والی بال کی بیس پہ ڈی ایس پی تھا, بہت زبردست سمیشر شوٹر تھا, اس کا اپنا سیٹ تھا. اقبال ڈی ایس پی گیم بیس پہ آیا ہوا. میں کہا بالیا سارا کچھ چھوڑ چھاڑ دے, آئے پہلے سائیں دا لائسنس بنا انہوں دے ڈرائیور دا, انہوں دے غلام خادم دا. وہ میں نہ دا میجر صاحب تسی ونیو نا افیسر میسج کھانا بنوائیو, میں آسا نا سائیں دی قدم بوسی بھی کرے سا, کارڈ بھی یہ پیش کرے سا لائسنس. حضور دا بخت دیکھو. میں کہا تو سائیں جاننا بالیا, میرا تو چلو واقف تھا, میں تو اس کے پاس گیا. جانے سائیاں کون نہیں جاندا, پتہ نہیں کتنے والی بالوں دے ٹورنامنٹ تے آپ مہمان خصوصی آئے تے آپ دے ہتھوں میں انعام مل لیا ہے. والی بال کا میچ ہو رہا ہے تو آپ اتھارٹی ہیں, گھوڑوں کے مقابلے ہو رہے ہیں آپ اتھارٹی ہیں. نشانے اور گھوڑوں کو فٹ رکھنا ہے, مقصد جہاد ہے. اور یہ اپنے اپنے پنڈوں دے نمبردار بیٹھے ہیں میرے عزیز ہیں, 21 چک والے بھی کاٹھیے. انہیں جس لئے دعوت کرنی نا, یہ دو بساں بھری کے گئیاں تے 2 کاراں. آپ فرمایا دسترخوان تلے لاؤ سب دا, میں خود تلے بے کے کھاسا. کیا مساوات کو رواج دیا ہے, اور کیا لوگوں کے دلوں میں گھر کیا ہے, لوگوں کے دلوں میں گھر کیا ہے. لوگ ان کے گن گاتے پھرتے ہیں آج بھی, یہاں بھی, کل بھی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا نوازا, جمعہ کا دن اور حضور قبلہ عالم شہنشاہ غریب نواز خواجہ نور محمد مہاروی کا یوم وصال آپ کو عطا ہو گیا. آپ اندازہ فرمائیں کہ اللہ کریم پھر اچھی نیت کس طرح صلہ دیتا ہے, اجر دیتا ہے, اور کس طرح اعلان فرما رہا ہے کہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اللہ کریم احسان کرنے والوں کے اجر کو کبھی ضائع نہیں فرماتا. اس غلام پہ تو خیر ان کے الگ سے کرم ہے. مار صاحب بیٹھا میرے سامنے, میرے سارے چہرے نظر آ رہے ہیں, یہ 3 پیڑیاں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ, 3 پیڑیاں ویکھیا. اب ہر بندے کا یہ دعویٰ ہے کہ جتنے میرے تے لجپال آئیں نا اتنے شاید کسے تے نہ آئیں, اور ہر بندہ سچا ہے, جھوٹ کوئی بھی نہیں پہ بلندہ. اس واسطے کہ سورج اور چاند دی اپنی اے بلندی ہوندی ہے کہ ہر بندہ جسے لوے دھا ہے نا سورج نو یا چاند نو, تو آدھا جتنا ہے اس ویلے مین سامہ تے سدھا ہے نا تے مین پہ چمکدا ہے نا, اتنا شاید کسے دوسرے تے نہیں. تے ہر بندے دا دعویٰ سچا ہے. اصل چو دی اپنی بلندی ہے, وہ توڑا ہو دے کمال نہیں ہے کہ تو انسام آئے. ایک خواجہ صاحب دی اپنی بلندی ہے کہ ہر بندہ یہ سمجھدا ہے کہ میرے نال لاجپالی کریمی غلام نوازی حد تو اگا. ایتھے بیٹھے سے ارس وڈا حاضرہ سے, وہ میرے ایک بے تکلف دوست نے میرے پنڈ دا بھی ہے, اسے نے تنزان آکھیا کہ غریب نواز میجر صاحب نو نا لگدا ہے کوئی پگڑی دا, خلافت دا, دستار دا شوق ہے جی, اے ہر ویلے پیران دی خدمت وچ وڑیا رہندا. تونسوی حضرات, سیالوی حضرات, مہاروی منگھیروی حضرات, فخری حضرات, پاک پتنی حضرات, یہ جو اتنی حاضریاں دیتا ہے نا, آپ فرمایا اچھا پگڑی تو وقت پگڑی سہی, اس طرح ہاتھ مار کے ہاتھ پہ وانجا چٹا سلیمانی بازار کی پگڑی گھنا میجر صاحب کو بندھاؤں چاہ. وہاں تو کوئی محروم جاتا نہیں ہے یار, وہ تو کسی کا دل توڑتے نہیں ہیں. اللہ اکبر. تو اس ہستی کا آج جو یوم وصال منایا جا رہا ہے, عرس پاک منایا جا رہا ہے, اور ہم آج جو حاضر ہیں تو اللہ کریم اس عظیم ہستی کی عظمت کے طفیل اور رفت کے طفیل اللہ کریم یہ تمام حاضرین, ناظرین اور سامعین کی ساری جھولیاں بھر دیں, اور لا متناہی عطا فرمائے, لا محدود عطا فرمائے, اور دین دنیا کی بھلائی ہو, اور حضور پیر پٹھان غریب نواز دے اس ٹبے دے صدقے تواڈیاں ساریاں مراداں پوریاں ہوئیں. اللہ کریم تمام بیماروں کو شفائے کاملہ کلی عاجلہ عطا فرمائے, اور تمام بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرمائے,
اور تمام بے اولادوں کو اولاد نرینہ صالح عطا فرمائے اور حضرت دے درجات انشاءاللہ روز بروز بلاندے نو پیر پٹھان دی اپنی گارنٹی ہے اور جس ڈیڑا انہاں دا خاص عقیدہ ہا آل بیت اطہار دے نال ادب دا احترام دا خلفائے راشدین دے نال ادب اور احترام دا اور جیڑا آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دا عشق رسول آپ نو عطا ہویا او دے صدقے اور پیر پٹھان دی محبت دے صدقے اور قبلہ عالم شہنشاہ دا تے کرم ایتھے وکھا دیتا گیا ہے جتنا ادب اور تعظیم فرماندے آئیں او دہاڑا عطا کر دیتا گیا آپ دا یوم وصال وہ ہے جڑا قبلہ عالم حضرت شیخ نور محمد غریب نواز مہاروی کا جو یوم وصال ہے تو اللہ تعالیٰ نے انہوں دے درجات اتنے بلند کیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ مزید بلند فرمائے اور انہوں دے جوڑاں دے صدقہ حضور دے سارے بھان وستے رویں اے کتا بھی اس بھان دا حصہ ہے اللہ تعالیٰ آپ مسند نشینن آپ انہوں دے جانشینن آپ حضرات انہوں دے شہزادین شہزادیاں دے شہزادین اللہ تعالیٰ انہوں بیٹیاں پوتیں دی خوشیاں بکھائے اور اللہ تعالیٰ میں نے بھی اتنی مہلت دے وے کہ جی میں حضرات دے اتھے ولیمے دوتے سر اکھاں دوتے سر بندیاں تے حاضر ہوندے رہاں اللہ تعالیٰ انہاں دے شہزادیاں دی خوشیاں میں نے بکھائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین جزاکم اللہ خیر بعد حضرات محترم